تاریخ راتوں میں اکثر اوقات چمگادڑوں کی پھڑپڑاہٹ انسان کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ چمگادڑ کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک خوفناک مخلوق کا تصور آتا ہے جو انسانی خون پیتی چڑیل ہے۔ ڈریکولا کے ساتھ چمگادڑوں کی ڈرونی نسبت کے سبب بہت سے لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ چمگادڑ آپ کے بالوں یا کان میں گھس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے سونے کا ڈھول بجانا پڑتا ہے۔ یہ سب کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، ان میں حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے جس کی وضاحت آگے چل کر ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ چمگادڑ جسے عام طور پر پرندہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایک اڑنے والا ممالیہ جانور ہے۔ اگرچہ اس کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں پرواز کرتی ہے، لیکن وہ انڈے دینے کے بجائے بچوں کو جنم دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ چمگادڑوں کی تقریباً تمام اقسام الٹی لٹکتی ہیں۔ ان کے پاؤں کچھ طرح کے ہیں کہ وہ الٹی حالت میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ چمگادڑ اڑتے وقت اپنے قدرتی ریڈار سسٹم کے ذریعے اپنا روٹ طے کرتی ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ کھانا پینا بھی منہ سے اور فاضل مادوں کا اخراج بھی منہ ہی سے کرتا ہے۔ چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ وہ غاروں، درختوں، پرانی عمارتوں کی چھتوں یا تاریخی مقامات میں اپنے خصوصی پنجوں کے ذریعے الٹا لٹ کر آرام کرتی ہے۔ چمگادڑوں کو عموماً دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 میگا کیروپیٹرا جو بڑی ہوتی ہے، سیکنڈ میکرو کیروپیٹرا جو چھوٹی ہوتی ہے۔ بعض اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پروں کا پھیلاؤ 5 فٹ تک ہو سکتا ہے اور بعض اتنی چھوٹی کہ یہ صرف 6 انچ ہوتا ہے۔ دنیا میں ان کی 1200 اقسام ہیں، جن میں صرف 3 اقسام جانوروں اور انسانوں کا خون پی کر زندہ رہتی ہیں۔ خون پینے والی چمگادڑیں زیادہ تر امریکہ، میکسیکو، برازیل، چلی اور ارجنٹائن میں پائی جاتی ہیں، اور وہ صرف جانوروں کا ہی خون نہیں چوستی بلکہ سوتے ہوئے انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں اپنے شکار کی تلاش میں نکلنے والی ان چمگادڑوں کا وزن تقریباً 40 گرام ہوتا ہے اور وہ ایک وقت میں لگ بھگ 20 گرام تک خون چوس لیتی ہیں۔ چمگادڑ کے کاٹنے سے ریبیز کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ ریبیز میں مبتلا ہونے کے بعد بچنے کا امکان تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس بیماری کی علامتیں ظاہر ہونے میں عموماً 2 سے 3 ماہ اور بعض اوقات 1 سال بھی لگ جاتا ہے۔ ابتدائی علامات فلو جیسی ہوتی ہیں اور اس مرض کی شدت پر مریض پانی سے ڈرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سوچ ہمارے لیے قیمتی ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔